السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین، او كما قال اللہ عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أو كما قال الله تبارك وتعالى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، او كما قال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين۔ معزز سامعین اکرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ہی آ جاتا ہے تو لوگ ایک خاص قسم کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور ایک خاص قسم کے عمل کو انجام دینے کے معاملے میں فکر مند ہو جاتے ہیں، اور یقیناً وہ ایک زمانے سے چلا آتا ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے، ہماری ایک روایت ہے جس کو ہم نے اپنے پرکھوں سے، اپنے باپ دادا سے ایک لمبے عرصے سے دیکھتے ہوئے ہم لوگ آئے ہیں۔ تو جس طرح دین کے نام پر ہونے والے بہت سارے اعمال یا جتنے کچھ اعمال دین کے عنوان سے ہم لوگ کرتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہم اپنے باپ دادا کی پیروی میں ہی کرتے ہیں، یعنی اس کا جو بنیادی سورس ہے، جیسے قرآن اس کا بنیادی سورس ہے، حدیث اس کا بنیادی سورس ہے، اس بنیادی سورس کو جانے بغیر ہم لوگ کرتے ہیں۔ کیا سب صحیح ہے؟ نہیں غلط ہے؟ لیکن دنیا میں جب دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں تو ہم اس کے بنیادی سورس کو لیتے ہیں۔ جیسے میں اگزامپل دوں آپ کو کہ ہمارے باپ دادا کی تعلیم کس نہج پر ہوتی تھی آپ جانتے ہیں، لیکن آج کوئی اپنی تعلیم کو اس نہج پر نہیں لے گا، لیں گے سوال؟ ہمارے باپ دادا اور اس سے پہلے کے زمانے میں تو عام طور پر مدارس اور اسکولوں کا قیام بہت کم ہوتا تھا، بنیادی تعلیم تو انسان اپنے باپ دادا سے ہی سیکھ لیتا تھا، گھر میں پڑھی ہوتی تھی۔ لیکن جب زمانہ اور حالات بدل گئے تو آپ نے دیکھا کہ صاحب وہ میتھڈ، وہ میکانزم، وہ طریقہ کار اب فرسودہ ہو چکا ہے، لہذا ویسا کرنے سے آپ کو چلنے والا نہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے بنیادی سورس کو جاننے کی کوشش کی کہ صاحب نہیں صاحب، آج اگر بچہ 2.5 سال 3 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو کسی اسکول میں ایڈمیشن کرائیں۔ کیا ہوگا صاحب اس سے؟ تو آپ بولیں گے صاحب علم کے سیکھنے کا یہی طریقہ ہے صاحب۔ ارے نہیں صاحب، آپ کے دادا پردادا تو ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کے دادا اور پردادا تو بنیادی جو تعلیم ہوتی تھی، چاہے وہ عالمیت کا کورس ہو، چاہے وہ فارمل ایجوکیشن ہو، چاہے میتھمیٹکس ہو، چاہے کوئی لینگویج یا زبان جاننے کا معاملہ ہو، تو کیا کرتے تھے؟ ان کے باپ دادا، ان کے بڑے بزرگ ان کو ابتدائی تعلیم دے دیتے تھے، اس کے بعد جا کر کسی اسکول میں شریک کرا دیتے۔ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ یہ باپ دادا کا طریقہ تھا، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑ دیا؟ تو بولیں گے آپ چھوڑ دیا۔ اسی طرح آپ کے باپ دادا، ہمارے باپ دادا جس پیریڈ میں تھے، وہ باپ دادا کا زمانہ ایگریکلچر کا پیریڈ تھا۔ روٹی روزی کمانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے باپ دادا پردادا، ان کی پشتیں پچھلے کی، وہ کھیتی باڑی کرتی تھی، اناج پانی نکالتی تھی، کچھ ترکاریاں اگاتی تھی اور اپنا پیٹ بھرتی تھی۔
طریقہ تھا کہ نہیں تھا؟ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہم بھی وہی کریں گے صاحب، کہ ہم بھی کھیتی کریں گے، ہل چلائیں گے، بیل ہکائیں گے اور پھر اپنی روٹی روزی نکالیں گے. آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے کہا کہ صاحب اس کا بنیادی سورس جو ہوتا ہے، جس زمانے میں جو سورس بنیادی ہوتا ہے، اس بنیادی سورس سے ہم اس چیز کو حاصل کریں گے. اس معاملے میں اپنے باپ دادا کے پیچھے پیچھے نہیں جائیں گے. جب معلوم ہوا کہ نہیں صاحب یہ ساری سہولتیں گاؤں میں میسر نہیں ہیں، اچھی تعلیم دلوانا ہے بچوں کو، تو گاؤں کے اندر اچھی تعلیم کا حاصل کرنا میسر نہیں ہے، تو شہر کو ہجرت کر کے چلے آئے. بڑی مشکلات اٹھائیں، یہ ہوا اور وہ ہوا، لیکن آپ نے دیکھا کہ فی زمانہ چلتا کیا ہے، وہ کیسے اس کو حاصل کیا جائے، آپ نے وہ طریقہ اپنایا. لیکن مذہب کے معاملے میں آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ایسا. اس کے معاملے میں وہی پرانا طریقہ آپ نے رائج رکھا کہ صاحب ہمارے باپ جیسی نماز پڑھتے تھے ویسی نماز پڑھ لیں گے، ہمارے باپ جیسے قربانی کرتے تھے ویسی قربانی کر لیں گے، ہمارے باپ دادا جیسے شادی بیاہ کرتے تھے ویسی کر لیں گے. یہ سب میں کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے اصل سورس، اس کا جو بنیادی ذریعہ ہے، جو اللہ کا کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا، اس کے ذریعے سے جان کر اصل سورس سے بات کو معلوم کرنا، اور بنیادی سورس سے سچائی کو جان کر اس کو اپنی زندگی میں لانا، یہ آپ نے ضروری نہیں سمجھا. سمجھا تھا؟ مثالوں کے ذریعے سے جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جب صحیح ہے تو آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ صاحب اس غلط سے آپ باہر واپس آئیں. چنانچہ ہمارے باپ دادا نے ہم کو یہی سکھایا کہ جب ماہ ذی الحجہ کا مہینہ آئے تو ایک موٹا دھاٹا جانور لاؤ اور اس کی قربانی کرو، اور مولوی صاحب بیٹھ کے جتنے خوشخبریاں سناتے وہ ساری خوشخبریاں اپنی تھیلی میں ڈال دو. وہ تھیلی کہاں ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے. ایسا معلوم آپ کو نہیں معلوم ہے. لیکن جب آپ اصل سورس سے رجوع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب سے، تو وہاں اللہ رب العالمین ساری باتیں بتاتے ہیں. آپ ساری باتیں بتاتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی کہ یہ جو سنت ہے جس کو آپ ادا کرتے ہیں، اس کا آپ ریفرنس دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. دے دینا صاحب. حضرت ابراہیم کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کا ذکر جب آپ قرآن میں نکال کر دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام لے کر اللہ نے کتاب کے اندر ذکر کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. پڑھے صاحب کتاب میں کبھی؟ نہیں پڑھے تو پھر ابراہیم کا نام کہاں سے معلوم ہوا؟ بابا سے، دادا سے. ابراہیم کیا کیا کرتے تھے وہ کیسا معلوم ہوا؟ بابا دادا سے. اس میں سے کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے اس کی کوئی کنفرمیشن آپ کے پاس نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سوچنا پڑے گا آپ کو. اللہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کیسے کراتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اس طرح سے کراتے ہیں اللہ کہ اللہ کہتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے. آج کی لینگویج میں اگر میں آپ سے بولنا چاہوں گا تو اللہ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم نہ تو سنی تھے، نہ تو اہل حدیث تھے، نہ تو شیعہ تھے، نہ تو فلاں تھے، نہ تو فلاں تھے. بڑا کٹھن ہوتا صاحب. اپنے اوپر جب بات آتی نا بڑا کٹھن ہو جاتا. آپ بولتے میں اہل سنت ہوں، کوئی دوسرا بولتا میں شیعہ ہوں، کوئی تیسرا بولتا میں اہل حدیث ہوں، اور ہر آدمی کیا کرتا؟ یہ بولتا قرآن میں الفاظ ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہودی کہتے تھے تم یہودی ہو جاؤ، نصرانی کہتے تھے تم نصرانی ہو جاؤ. کیا ہوگا؟ یہودی ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ نصرانی ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ تو جواب دیتے تھے تہتدوا، تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم کو صحیح راستہ معلوم ہو جائے گا. آج آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ بھی تو یہی بولتے ہیں نا صاحب. سنی یہ کہتا ہے کہ سنی ہو جاؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. شیعہ کہتا ہے کہ تم شیعہ ہو جاؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ تم اہل حدیث ہو جاؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. دیوبندی کہتا ہے کہ تم دیوبندی ہو جاؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. بریلوی کہتا ہے کہ تم بریلوی ہو جاؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ. یہی دعویٰ تھا یہود کا بھی، یہی دعویٰ تھا نصارہ کا بھی، یہی دعویٰ ہے آپ کا اور یہی دعویٰ ہے میرا
اتنے سارے لوگوں کے دعوے کو کیا قرآن قبول کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا ہے؟ قرآن کو دیکھتے ہیں آپ تو اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے تھے تہتدو، اللہ کہتے ہیں قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دو کہ ابراہیم کا طریقہ تو خدا کے احکامات کی طرف یکسو ہونے کا تھا. خدا کا جو حکم ہے صاحب، قرآن سامنے آ گیا ایکسپٹ، حدیث سامنے آ گئی ایکسپٹ، اب اس کے بعد کوئی چوں چرا نہیں. اس کے بعد جب آپ باتیں شروع کرتے ہیں، قرآن کی آیت آنے کے بعد آپ کی باتیں شروع ہوتی ہیں، حدیث کا حوالہ آنے کے بعد آپ کی باتیں شروع ہوتی ہیں، تو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ قرآن اور حدیث پر جانا نہیں چاہتے بلکہ آپ اپنے باپ دادا پر جانا چاہتے ہیں، اور جو گروہ آپ نے بنا رکھے ہیں ان گروہوں کی جانب آپ لوگوں کو انویٹیشن دے رہے ہیں، بلاوا دے رہے ہیں. وما کان من المشرکین، اس طرح اپنے گروپس کی طرف انویٹیشن دینا اللہ کی نظر میں شرک کرنا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. شرک کیا ہے؟ اگر آپ قرآن دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور بات سے اپنا فیصلہ لینا اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، تفصیل کے ساتھ موجود ہے قرآن کے اندر. اللہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اپنا فیصلہ کیا اللہ کی کتاب کے علاوہ، تو ایک جگہ کہتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا، دوسری جگہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس نے کفر کیا، اور تیسری جگہ اللہ کہتے ہیں اس نے فسق کیا، فسوق کیا، گناہ کیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اب شرک کیا ہے؟ مشرکین میں سے کیسے نہیں تھے؟ اب آپ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈیٹیل قرآن کے اندر دیکھنا چاہیں گے، باپ دادا کے پاس نہیں، آپ کے اور ہمارے باپ دادا کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں گے تو صرف اتنا ملیں گا آپ کو کہ بت خانے میں گئے، کچھ بتوں کو ڈوٹ ڈالا، اور حضرت ابراہیم کو آخری عمر میں اولاد ہوئی اور اس کو لے جا کے ذبح کرنے گئے تو اللہ میاں ان کو ہٹا لیے، ایک دمبے کو لا دیے، دمبے کی ذبح قربانی ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. اتنی کہانی آپ کو ملے گی. اس میں بھی 50 قسم کے ایڈیشن ملیں گے. اس کو آپ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں ایسا پوچھے، انہوں ویسا بولے، پوری کہانی کے اندر گم ہو جائیں گے آپ. اس کے اندر سے آپ کے لیے کیا میسج دیا اللہ نے وہ آپ کو ملے گا ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تفصیل جب قرآن میں دیکھنے بیٹھتے ہیں آپ تو آپ کو ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جیسے ماحول میں آپ آنکھ کھولتے ہیں. کیسا ماحول ہے؟ جیسا میں نے ذکر کیا، ایک طرف آپ کو سنی بلاتا ہے، دوسری طرف آپ کو دیوبندی بلاتا ہے، تیسری طرف آپ کو شیعہ بلاتا ہے، چوتھی طرف فلاں بلاتا ہے، پانچویں طرف فلاں بلاتا ہے، چھٹی طرف فلاں بلاتا ہے، ساتویں طرف اللہ کی کتاب بلاتی ہے. حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. ہر طرف کوئی نہ کوئی بلانے والا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم دیا تھا، جیسی عقل سلیم اللہ نے آپ کو دی ہے. اس عقل سلیم کو لے کر حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا علیہ السلام، تو اللہ کتاب کے اندر بتائیں گے کہ اللہ کی کائنات میں انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا تھا. کرے آج تک آپ؟ حضرت ابراہیم نے تارے کو دیکھا، حضرت ابراہیم نے چاند کو دیکھا، حضرت ابراہیم نے سورج کو دیکھا. آپ بھی دیکھتے نا صاحب؟ اللہ قرآن میں بے شمار مقامات پر یہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان کو کیسے بنایا بغیر ستونوں کے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تمہاری پیدائش کیسے کی؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کون ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری صورت گری کرتا ہے؟ یہاں سے اللہ کی بڑائی آپ کے مائنڈ میں آنا شروع ہوتی ہے جب خدا کی کائنات کو آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں. جب خدا کی کائنات کو آپ دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کے دماغ پر جو چیز چھا جائے گی وہ خدا کی بڑائی ہوگی، نہ کہ آپ کے مسلک کی، نہ کہ آپ کے مولانا کی. ہر آدمی کے دماغ پر ایک بت ہوتا ہے ایک مولانا کا، معلوم ہے آپ کو؟ ایک مولوی بیٹھا ہوتا ہے آپ کے دماغ کے اوپر،
انہیں حکمرانی کرتا ہے آپ کے اوپر، وہ آرڈر دیتا ہے آپ کو، اور جدھر چاہتا ہے وہ ہکا کر لے جاتا ہے آپ کو۔ کلم کلا کہہ رہا ہوں میں آپ سے، آپ کا کچھ اور ہو سکتا، میرا کچھ اور ہو سکتا، کسی اور کا کچھ اور ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذہن پر جس چیز کا عظمت بٹھائی وہ تھی اللہ کی کائنات، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے کہا کہ میں ان تمام کے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں اور میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ اس کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ آپ بولیں گے ابراہیم جو بولتے تھے میں بھی وہی بول رہا ہوں صاحب، نہیں، ابراہیم کے بولنے اور آپ کے بولنے کے اندر سملیرٹی ہے، آپ کے بولنے اور ابراہیم کے کرنے کے اندر بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کسی چاند کی طرف جاتے ہیں، آپ کسی سورج کی طرف جاتے ہیں، آپ کسی تارے کی طرف جاتے ہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے سب دنیا میں رہنے والے مختلف غیر اللہ ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کسی کے پاس کوئی مرا ہوا بزرگ ہوتا ہے، کسی کے پاس کوئی زندہ بزرگ ہوتا ہے، کسی کے پاس کوئی عالم دین ہوتا ہے، کسی کے پاس اپنا مسلک ہوتا ہے، کسی کے پاس اپنا گروہ ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ کے مسلک، آپ کے گروہ کے خلاف سننے کو تیار نہیں ہوتے آپ، ہوتے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا بت ہے وہ، اور کوئی بھی آدمی اپنے بتوں کے خلاف سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے تو اس کے بعد پھر ان کو اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنا کنبہ، اپنا علاقہ، اپنا ملک، اپنے دوست، اپنے احباب، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں چھوٹے دکھنے لگ گئے۔ کیا آپ کو چھوٹے دکھتے ہیں؟ دکھتے ہیں کیسا؟ بولیے۔ ایک طرف آپ کو اللہ کا حکم آتا، دوسری طرف آپ کے خاندان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ آتی، کیا کرتے آپ؟ کس کو ایکسپٹ کرتے آپ؟ آپ اپنے خاندان اور قبیلے کی بات کو ایکسپٹ کرتے اور خدا کی بات کو نظر انداز کرتے۔ یہی ہے خدا پر ایمان نہیں لانا، خدا کے علاوہ لوگوں پر ایمان لانا۔ آپ کی کئی خواہشات ہوتی ہیں اور کہیں اللہ کا ایک آرڈر ہوتا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوائس کرنے کا آپ کو موقع ہوتا ہے، اس موقع سے آپ جس کو چوائس کرتے ہیں اس پر آپ کا ایمان ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تفصیل قرآن میں پڑھتے ہیں تو تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب باپ کا معاملہ بھی آ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے اولو کان آباؤہم او ابناؤہم او اخوانہم وازواجہم وعشیرتہم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اللہ اور اس سے زیادہ محبوب اگر تم کو تمہارے خاندان والے ہو جائیں، تمہارے باپ جو ماں باپ ہو جائیں، تمہارے کنبے والے ہو جائیں اور تمہارے مال ہو جائیں، تمہارے کاروبار ہو جائیں، تمہاری وہ مکان ہو جائیں جن کو تم پسند کرتے ہو، تخشون کسادہ ومساکن ترضونہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت والا اللہ میاں، کیونکہ اللہ کی کوئی شکل لے کے تو آپ محبت نہیں کر سکتے، اسے کر سکتے صاحب؟ رسول کی تو پوجا کر لیں گے آپ جیسا کہ کرتے ہیں آپ۔ رسول کی اتباع کا حکم دیا گیا قرآن کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر رسول کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، رسول کی پوجا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ آج لوگوں کو رسول کی پوجا پر اکسایا جاتا ہے اور آپ بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، عشق رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ عشق ورڈ سے قرآن اور حدیث دونوں خالی ہے۔ جیسے کسی نے بہت اچھا کہا تھا، اگرچہ اس نے میری تائید میں کہی تھی وہ بات، لیکن مجھے بات کو لگا کہ سب ٹھیک ہے، وہ تو ایک وقتی طور پر کوئی کسی کی تائید کر دیتا ہے۔ ایک موقع ایسا ہوا تھا کہ کہیں میری اسپیچ ہوئی تھی، ایک گھر تھا، ایک خاندان قبیلہ تھا جس کے اندر 2-4 بھائی تھے، ان لوگوں نے کوئی خاص فنکشن کرایا تھا، مجھے بلایا اسپیچ کے لیے، میں گیا وہاں اسپیچ دیا، تو ایک بھائی شاید کسی دوسرے خیالات کے تھے بیچارے، انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کی باتوں سے تو عشق رسول نہیں معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، میں نے کہا دیکھیے صاحب میں نے جو باتیں کہی ہیں ان باتوں میں کہیں کوئی کمزوری ہو، غلطی تو آپ بتائیں، میں اس کو کریکشن کر لوں گا، اتنا میں کر سکتا ہوں۔ خیر بیچ میں لوگ دوسرے آ کے بولے نہیں صاحب ختم کرو، بس خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک صاحب میری تائید میں اٹھے، تائید میں اٹھ کے ان کو بھی دماغ میں پھر رہا ہوں، کوئی کسی کی تائید کوئی کسی کی مخالفت ضروری ہے۔ انہوں نے بولے صاحب یہ عشق رسول کا جملہ بولے آپ، اپنا جملہ زبان سے واپس لیجیے آپ۔ ارے انہیں بولا کہیں کو صاحب،
تو انہوں نے بولے صاحب یہ اتنا گندا جملہ ہے، آپ بول سکتے میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں بول کے؟ آپ بول سکتے اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں بول کے؟ آپ محبت رسول کا جملہ بولیے، عشق رسول کا جملہ واپس لیجیے، اس کے بعد چلانے لگ گئے وہ بیچارہ۔ اب وہ بیچارہ اتنا کھسیانہ ہو گیا، کھسیانہ ہونے کے انہوں نے بولا ہاں صاحب ٹھیک ہے میں واپس لیتا ہوں۔ تو یہ تو خیر لفظ بازی کا معاملہ ہے۔ تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان ساری اللہ کا جب حکم آتا ہے اس کے مقابلے میں جب آپ کا خاندان کا کوئی فرد کھڑا ہوتا ہے، آپ کے باپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی ماں کھڑی ہوتی ہے، آپ کے کنبے والے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آپ کے مال کے نقصان ہونے کا چانس ہوتا ہے، ایسی تمام چیزوں کے باوجود اللہ کہتے ہیں وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تم کو محبوب ہو جائیں۔ کون بولتا صاحب محبوب ہے بول کے؟ بولتا کوئی بھی نہیں، لیکن اس کا عمل بتاتا کہ اس نے محبت کس کو زیادہ دی، اللہ کے حکم کو زیادہ دی، رسول کے حکم کو زیادہ دی، یا جو ڈیمانڈ تھی اس کو ماحول کی طرف سے اس کو اس نے زیادہ اہمیت دی؟ وہ ڈیسائیڈ کرے گا آپ کے ایمان کو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل نے اس بات کو ثابت کیا کہ باپ کا معاملہ آیا تب بھی انہوں نے خدا کے حکم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، خاندان قبیلے کا معاملہ آیا تب بھی وہ خدا کے حکم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آپ کے پاس بھی تو آتا ہے کبھی کبھی ماں باپ کا معاملہ، آتا نہیں آتا تھا؟ خصوصیت کے ساتھ جب آپ کے گھر کے اندر کچھ فنکشنز ہوتے ہیں، کچھ رسوم و رواج ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہ رسوم و رواج کا معاملہ اتنا زیادہ گہرا ہے کہ بڑی بڑی داڑیاں اور بڑی بڑی جبوں کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ بولیے آپ، بڑی بڑی داڑیاں اور بڑے بڑے جبوں کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ اس کو نکالنا پڑتا ہے، جبہ اس کو پوشیدہ نہیں کر سکتا۔ وقتی طور پر آپ کی داڑھی، وقتی طور پر آپ کا جبہ اس چیز کو سیف کر دے گا، لیکن قیامت کے دن تو آپ اور میں سارے کے سارے ننگے ہو جائیں گے، اس کا کیا کریں گے آپ؟ چنانچہ اللہ کہتے ہیں اولو کانا، اللہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے معاملے کو نظر انداز کیا خدا کے حکم کے مقابلے، اپنے خاندان کے معاملے کو نظر انداز کیا خدا کے حکم کے مقابلے میں، وقت کے بادشاہ کے معاملے کو نظر انداز کیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ یہ چلتی ہے حضرت ابراہیم کی ہسٹری قرآن کے اندر۔ اور اگر آپ سال کے 11 مہینے خدا کے احکامات آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں اور خاندان، قبیلے، دوست و احباب، محلے اور احباب، مسلکی گروہوں کی طرف سے کچھ تقاضے آتے ہیں آپ کے، چنانچہ ہوتا یہی ہے، دیکھیے آپ جب آپ ایک مسلک کے آدمی ہیں تو آپ کا ہم مسلک آدمی دوسرے مسلک والی کی چغلی روئے گا، اس کی غیبت کرے گا، آپ بڑے مزے لے کے سنیں گے۔ آپ کیوں؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے آپ کے لیے کہ غیبت کرنا اللہ کی طرف سے حرام قرار دیا گیا ہے، کسی انسان کی انسلٹ کرنا، کسی انسان کی بے عزتی کرنا، کسی انسان پر الزام لگانا، کسی انسان کی غیبت کرنا اللہ کی طرف سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کے مسلک یا آپ کے گروہ کے آدمی کی طرف سے ایک ڈیمانڈ نکل کے آتی ہے، وہ آپ کے سامنے کسی دوسرے آدمی کی، دوسرے گروہ کے آدمی کی غیبت کرنے لگتا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں آپ؟ غیبت کو سنتے ہیں یا اللہ کے حکم کو جو ہے سامنے رکھتے ہیں؟ اگر آپ نے اس سے یہ کہا کہ اللہ نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے، لہذا برائے مہربانی آپ غیبت سے باز رہیے، اللہ نے عیب جوئی کرنے کو حرام قرار دیا ہے، لہذا آپ عیب جوئی کرنے سے اپنے آپ کو روکیے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار سمجھے جائیں گے اور سمجھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں دوسرے آدمی کو نظر انداز کیا۔ چنانچہ اس زمن کے اندر کئی باتیں آتی رہتی ہیں، جیسے میں خاندانی باتیں بہت زیادہ بولتا ہوں، کیونکہ خاندان آپ کا جیسا ہوتا ہے ویسے میرا خاندان ہوتا ہے، جو میرے گھر میں ہوتا ہے وہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے، جو آپ کے گھر میں ہوتا ہے وہ میرے گھر میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ابھی حال ہی کے اندر ایک لڑکا لڑکی کا ڈسپیوٹ سامنے آیا تھا۔ اب وہ لڑکا بار بار کہہ رہا تھا کہ صاحب نہیں صاحب میں اماں کے معاملے میں کوئی بات نہیں سنتا میں نے کہا کہ دیکھیے صاحب اللہ نے اسلام کو بہت بیلنس بنایا ہے، آپ کو انتہائی نازک ڈیوٹی نبھانا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ماں کے معاملے کو لے کر یا ماں کے لفظ کو لے کر کسی کو ایکسپلائٹ تو ضرور کر سکتے ہیں آپ، لیکن خدا کے پاس بچ نہیں سکتے آپ۔ ایک طرف ماں کی ذمہ داری ہے آپ کی، تو دوسری طرف آپ کی بیوی کی ذمہ داری بھی ہے۔ مسعود باہر رہتے ہیں، بولتے ہیں کہ صاحب ہماری ماں بہت سخت مزاج ہے اور سب کچھ صحیح ہے، میرے کو نہیں معلوم کیسا کرنا ہے، تم رہنا ان کے ساتھ۔
میں نے کہا کہ صاحب آپ کوئی پریکٹیکل راستہ اس کو بتانا کہ ایسے کرنا ہے آپ کو، اور یہ مت سمجھیے آپ کی ایک طرف اللہ نے آپ کو ماں کی ذمہ داری دی ہے تو بیوی کی ذمہ داری سے آپ کو سلوک دوش کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک طرف آپ کی بیوی کی ذمہ داری بھی ہے، ایک طرف آپ کی ماں کی ذمہ داری بھی ہے۔ اس طرح ایک پل صراط پر آپ چل رہے ہیں، آپ یہ مان لیجئے کہ یہ پل صراط ہے، اس پل صراط کے اوپر سے کیسے نزاکت کے ساتھ گزر جانا ہے کہ ماں کا حق بھی پامال نہ ہونے پائے اور بیوی کا حق بھی پامال نہ ہونے پائے۔ اس بات کی ڈیزائننگ کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کا یہ کہہ دینا کہ نہیں صاحب میرے معاملہ کے معاملے میں کچھ بھی نہیں سنتا میں، یہ کوئی بات نہیں ہوئی آپ کی۔ آپ کی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ بولنا چاہیے کہ میری ماں کی یہ کمزوری ہے، میری بیوی کی یہ کمزوری ہے، ان دونوں کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پلان میں نے کیا ہے، اس طرح دونوں کی کمزوری کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں، یہ راستہ میں نے بنایا ہے، یہ سولوشن آپ کو نکالنا ہے۔ لہذا میں نے کہا اللہ نے قرآن میں، اللہ نے حدیث میں فرمایا کہ میں نے ساری کائنات کو انتہائی توازن کے ساتھ بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو بھی ایسا ہی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں کو انتہائی توازن کے ساتھ انجام دے۔ چنانچہ قرآن کی وہ آیت عطا دی ہے ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل کرنے کا۔ عدل کے معنی بیلنس کرنا، اپنی پوری ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ان ذمہ داریوں کو کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو پلان کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو پریکٹیکل سولوشنز نکالنے پڑیں گے۔ تو خیر بہت دیر کی گفتگو کے بعد وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہوئے کہ ہاں صاحب میری ذمہ داری ہے کہ میں ان باتوں کو سوچوں۔ لڑکی کہتی ہے کہ صاحب آپ تو باہر رہتے ہیں، آپ کے بڑے بھائی جو گھر میں رہتے ہیں میرا سودا سلوک لا کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کبھی سنتے ہیں کبھی نظر انداز کر دیتے ہیں، کیسے میں آپ کی ماں کو ساتھ میں لے کر رہوں؟ لڑکا کہتا مجھے نہیں معلوم، آپ کو کیا کرنا ہے کرو۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کی آپ پریکٹیکل سولوشنز نکالیے۔ لڑکے کی طرف سے شکایت، لڑکی کی طرف سے شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے شوہر بڑے بھائی سے بات کرنا نہیں چاہتے، بولتے میں کچھ نہیں بولتا ہوں ان کو۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ ریکویسٹلی بات کیجئے اپنے بڑے بھائی سے اور کہیے کہ دیکھیے یہ صورتحال ہے، اس صورتحال کو کیسے بہتر طور پہ ہم لوگ انجام دے سکتے ہیں، اس معاملے میں آپ کا کیا کوآپریشن مجھے مل سکتا ہے اور اس معاملے میں میرا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، وہ آپ بتائیے تاکہ ہم اس کو انجام دیں اور ہماری فیملی اچھے طریقے سے چلتی رہے، ہمارے ماں باپ کی بھی دیکھ ریکھ ہو سکے اچھی طرح سے، ان کی خدمت بھی ہو سکے اور ہمارے حقوق میں پامال نہ ہونے پائے اور ہمارے تعلقات میں خرابی نہ ہونے پائے۔ چنانچہ ابھی جمعہ سے پہلے ایک دوست سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے بہت اچھی بات کہی۔ انہوں نے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ نوجوان ہوتے ہیں، باتوں کو بہت اچھا لے کر سوچتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک آئی فون تھا ایپل کا، انہوں نے کہا کہ صاحب کل ایسا اتفاق ہوا، اچھا تجربہ سنایا انہوں نے، 30-35 سال کا ہوگا لڑکا، لیکن مجھے لگا کہ واقعی بہت اچھی بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنا موبائل فون رکھا ہوا تھا گھر میں، تو وہ جب میں بات کو دیکھا تو موبائل کا جو اوپر کا گلاس ہوتا ہے یا اس کا اسکرین گارڈ ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ کافی مہنگا وہ فون ہے۔ تو مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ صاحب آپ لوگوں کو معلوم نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، میں بہت ڈانٹ ڈپٹ میں نے کی۔ اس کے بعد میری بیوی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس کے ہاتھ سے ہوا ہے، میں نہیں جانتی، میرے ہاتھ سے تو نہیں ہوا ہے، پتہ نہیں ہو سکتا بچوں کے ہاتھ سے گرا ہو، کیا ہے مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ 2 باتیں انسان کو سوچنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ انسان کو اتنی قیمتی چیز نہیں لینی چاہیے جس کی قیمت آپ کے اپنے رشتوں سے زیادہ بڑھ جائے۔ بہت گہری بات کہی اس نوجوان نے۔ اس نے کہا کہ آپ کو اتنی قیمتی چیزیں نہیں خریدنی چاہیے کہ جس کی قیمت آپ کے رشتوں سے زیادہ ہو جائے، یا پھر آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ تیار کرنا چاہیے کہ کسی بھی قیمت سے زیادہ آپ کو رشتوں کی قیمت سمجھ میں آنے لگے۔ بہت قیمتی باتیں آپ لوگ باندھ لیجیے اپنے گریبان کے اندر۔ اس نوجوان نے کہی ہارڈلی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اس سے میٹنگ تھی کسی میٹر کو لے کر۔ نوجوان لڑکا ہے، جینس پہنتا ہے، ٹی شرٹ پہنتا ہے، ہر قسم کے فیشن کرتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس کے سوچ میں جو گہرائی ہے تو بہت اچھی بات کہی اس نے کہا کہ یا تو اتنی قیمتی چیز نہیں خریدنی چاہیے جو آپ کے رشتوں پر حاوی ہو جائے، یا پھر کوئی قیمتی چیز خریدتے بھی ہوں آپ تو آپ اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنے رویے سے اپنے رشتوں کو اتنا مضبوط کیجئے کہ وہ رشتے اس قیمتی چیز سے زیادہ قیمتی ہو جائیں۔ بہت گہری بات، بہت گہری بات۔ اگر اس بات کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں
تو شاید اس نے کہا کہ صاحب رشتے، خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ، ماں اور بیٹے کا رشتہ، باپ اور بیٹے کا رشتہ، یہ رشتے اتنے قیمتی ہیں کہ ان کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن عام طور پر ہم لوگ چیزوں کی قیمت کو جانتے ہیں اور اپنے رشتوں کی قیمت کو نہیں جانتے۔ چنانچہ مجھے بھی بہت شوق ہوا اس لڑکے کی زبان سے یہ بات سنا میں، تو میں نے کہا کہ یہ غلطی تو ہم سب لوگ کرتے ہیں عام طور پر، یہ غلطی ہم سب لوگ کرتے ہیں عام طور پر، اس غلطی سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ قرآن میں بتایا گیا ہے اس کو ان ڈیٹیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ موقع رہا تو اور بتانے کی کوشش کریں گے۔ سرسری طور پر جتنا ہم نے بتایا ہے اتنا تو آپ یاد رکھ لیجئے، امید کے یاد رکھیں گے آپ، اور امید کرتے ہیں ہم کہ قرآن کو پڑھیے، قرآن کے اندر حضرت ابراہیم کے بارے میں جتنی ڈیٹیل اللہ رب العالمین نے بتائی ہے اس کو اگر ہم لوگ پڑھنا شروع کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اپنانے کے اندر ہم کو جو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اور ایک گزارش کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ قربانی کے موقع سے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کا جو اسکریپ ہوتا ہے، ان کی جو غلاظت ہوتی ہے، ان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ان کی جو پیٹ کی غلاظت ہوتی ہے، اس کو ہمارے بزرگوں سے گزارش ہے اور ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ نوجوان اس کو ٹھکانے لگانے کے اندر زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشن دے، اور ہمارے بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی سرپرستی کے اندر ایسا کوئی کام نہ ہونے دیں جس کی وجہ سے دوسرے آپ کے اپنے پڑوسی کو بھی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ عام طور پر اس معاملے میں ہم لوگ کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، تو ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے مائنڈ کو اس کے لیے پہلے سے پریپیئر کریں تاکہ اس کا انتظام ہو سکے اور دوسری اقوام کے اوپر یا دوسرے لوگوں پر اس کا کوئی برا میسیج نہ جا سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔